الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره صورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبا فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آزاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. صداقت کے بیاں کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، صداقت کے بیاں کرنے سے مومن رک نہیں سکتا. اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اسی ترتیب کے مطابق الحمدللہ میں چل رہا ہوں جس ترتیب سے ہمارے برادر محترم مکرم استاد العلماء حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب، جیسا کہ وہ رمضان المبارک میں توحید اور اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان فرماتی ہیں، میں بھی اسی ترتیب کے مطابق اپنی استعداد جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے مطابق آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. انداز گفتگو لہجہ اللہ نے ہر انسان کو اپنا اپنا دیا ہے، عقل اور دماغ اور شعور بھی اللہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا دیا ہے. جتنا کسی کے ظرف اور برتن میں علم موجود ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق گفتگو اور بات کرتا ہے.
الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے علماء باقی تمام جماعتوں کے علماء کی نسبت سے ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ توحید کو بیان کرتے ہیں دنیا پوری میں الحمدللہ اس طرح کا انداز مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں پڑھایا، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو ہمیں سبق پڑھایا ہے، الحمدللہ اس کی پوری دنیا میں مثال ہی نہیں۔ سن لیں آپ، آج کل تو سننا بڑا آسان ہے، میڈیا پر سبھی کے سبھی آئے ہوئے ہیں، لیکن جس سنجیدگی کے ساتھ جس قرآن کے اندر کھو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظریے اور عقیدے کو جو سب سے پہلے آپ نے بیان فرمایا اللہ کے حکم سے، وہ صرف اور صرف ہماری جماعت کے لوگ ہی اور ہمارے علماء بھی اسی انداز کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ بھائیوں، کوئی جھگڑا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اپنے جناب کے اپنے رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا آپ کے ساتھ۔ 40 سال قبل ایک لفظ بھی اللہ کے پیغمبر نے کبھی ان کے سامنے یہ کہہ کر پیش نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ 40 سال کے بعد جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چنا، تو پھر آپ نے سارے لوگوں کو بلا کر صفا پہاڑی کے اوپر چادر ہلا کر سب کو بلایا۔ سارے دوڑے دوڑے آئے کہ اتنے عرصے کے بعد، 40 سال کے بعد آج کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص پیغام ہمیں دینے والے ہیں۔ بڑے خوشی خوشی آئے، سبھی آئے، کوئی بندہ مکہ میں رہا ہی نہیں، کیونکہ اس زمانہ میں کوئی ایسی بات اگر کوئی اہم ہوتی تھی تو اسے چوٹی پر چڑھ کر، کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر چادر ہلا کر ان کو بلایا جاتا تھا اور آواز دی جاتی تھی، تو وہ لوگ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پہلے اپنی ساری زندگی کا ڈیٹا رکھا۔ فرمایا سورہ یونس کے اندر، قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے میرے رشتہ داروں، عزیز و اقارب، اے میرے پیغام پر، میرے بلانے پر جمع ہونے والے میرے عزیزوں، رشتہ داروں، میرے دوستوں، احباب، پہلے آج تک میں نے کوئی تمہارے سامنے یہ کہہ کر پیغام اللہ کا نہیں پہنچایا، لیکن آج میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں جمع کیا ہے۔ سن لو، اس سے قبل میں نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی غلط بات نہیں کی، میرا سارا کردار تمہارے سامنے ہے۔ آج تک ذرہ برابر بھی کوئی انگلی اٹھانے والے نے میری طرف کوئی تان کی، برائی کی، آج تک انگلی نہیں اٹھائی۔ میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ، پس تحقیق میں رہا تمہارے اندر آج تک، عُمُرًا مِّن قَبْلِ، عمر کا ایک خاصا حصہ، بڑا حصہ میں تمہارے اندر رہا۔ بتاؤ کہ آج تک تم نے میرے اندر کوئی کمی محسوس کی ہو کسی بھی معاملے کے اندر؟ افلا تعقلون، کیا پس تم اس بات کو سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے؟ یہ تمہیداً فرمایا۔
اس لیے کہ اس سے بڑی بات اس کے بعد آپ کرنے والے تھے، اصلی بات، تاکہ اس سابقہ اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے یہ لوگ میری بات کو مان لیں، جیسے پہلے مانتے تھے، جیسے پہلے مجھے صادق اور امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، با کردار کہتے تھے، کسی قسم کی عیب اور طعنہ زنی میری طرف نسبت نہیں کرتے تھے۔ آج میں جو پیغام اللہ کا خاص پہنچانے لگا ہوں تاکہ یہ اس کو ماننے والے بن جائیں، کوئی فخر اور غرور کی بنا پر اپنی زندگی کو پیش نہیں کیا، اللہ کے پیغام کی اہمیت کے پیش نظر کہ جیسے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس پیغام کے پہنچانے کے اندر بھی انشاءاللہ میں جھوٹا نہیں ہوں، سچا ہوں۔ سارے متوجہ ہو گئے کہ کیا پیغام سناتا ہے، کون سی بات کرتا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے آج تک مجھے ہر معاملے کے اندر سچا پایا یا خدا نخواستہ جھوٹا پایا؟ شہادت دو، گواہی دو، سارے بتاؤ، مل کے بتاؤ۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، جیسے آپ نے مطالبہ کیا تھا سارے ہی بول اٹھے، کوئی بندہ بھی نہیں بچا۔ کیا کہنے لگے اس کے جواب کے اندر؟ جربنا لک مرارا، جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا۔ جربنا تجربے سے ہے، تجربہ، آپ بھی تجربہ کرتے ہیں مختلف چیزوں، وہ کہتے ہیں ہم نے بار بار ٹو کے تجربہ کر کر کے کہ شاید کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی جھوٹ سابقہ زندگی کا ہمارے سامنے آ جائے تو ہم بیان کریں، لیکن بار بار تجربے کے باوجود اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر سوائے سچائی کے آج تک ہم نے تجربہ کے باوجود کچھ نہیں دیکھا۔ جربنا لک مرارا ما وجدنا، کہیں آتا ہے ما رأیناک الا صدقا، آپ کے اندر ہم نے سوائے سچائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اقرار اعتراف کرتے ہو میرے اتنے اعلیٰ کردار کا، اعلیٰ اخلاق کا، میری سچائی کا اتنی، تو میں آج ایک اور اللہ کا پیغام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، خدا کے لیے اسے مان لو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے انسانوں، جیسے ہمارے عزیز حضرت قاضی صاحب محمد صاحب بتا رہے تھے، وہی بات ہے کہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، سب چیزوں کا اعتراف کیا، اور پھر صداقت کے بعد جب آپ نے سارے لوگوں کو خطاب کیا، کیونکہ یا ایھا الناس کا خطاب تمام کے تمام انسانیت کو ہے، آپ سب کے رسول اور پیغمبر ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، یہودی ہے اس کے بھی آپ پیغمبر ہیں، کیونکہ امت آپ کی چل رہی ہے۔ یہ امتیں دو ہوتی ہیں، اولاد بھی دو قسم کی ہوتی ہے، نبی پوری امت کا باپ ہوتا ہے، نبی پوری امت کا باپ ہوتا ہے، انا لکم مثل الوالد لولدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جیسے اولاد کے لیے والد ہوتا ہے والد۔ یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، کوئی بھی بد مذہب جتنے بھی ہیں وہ رسول اللہ کی امت میں شامل ہیں، مگر وہ نافرمان امت ہے، اور جو آپ کی نبوت اور رسالت اور توحید کو اور آپ کے عقیدے اور نظریے کو
ماننے والی ہے، یہ امت فرما بردار ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ اجابت کا معنی جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی رسالت پر ایمان لائے، وہ امت اجابت کہلاتی ہے۔ اور جنہوں نے آپ کو نہیں اللہ کا رسول اور پیغمبر مانا، نہ آپ کے پیغام کو مانا، ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے کہ ان تک دعوت تو پہنچی ہے مگر انہوں نے مانا نہیں۔ اس واسطے یہ تمام یہود و نصارہ اور تمام قسم کے مذاہب والے وہ آپ کی امت میں شامل ہیں، اس لیے آپ کی دعوت عامی ہے۔ یا ایھا الناس کا خطاب عام لوگوں کو ہوتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب خاص لوگوں کو، کیونکہ ان کو پہلے نظریہ ان کو پڑھانا ہے، پہلے ان کو کلمہ پڑھانا ہے، ان کا عقیدہ درست کرنا ہے، اس کی ان کو دعوت دینی ہے۔ ان کو یہ نہیں کہنا کہ آؤ بھائی پہلے دفعہ ہی کہ نماز پڑھو جی، روزہ رکھو جی، حج کرو، زکوٰۃ کرو، نہیں۔ سب سے پہلے ان کو دعوت دو اسلام کی، ایمان کی دعوت دو۔ جب وہ اسلام اور ایمان پر آ جائیں پھر اس کے بعد ان کو دعوت دو کہ اسلام یہ چیزیں، یہ فرائض بتاتا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اعمال میں بعد کو بتاؤ، پہلے ان کا عقیدہ اور نظریہ اور کلمہ پڑھاؤ۔ تو اسی ترتیب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو پیغام پہنچانا تھا، اور میں اپنے وجدان سے یہ عرض کر رہا ہوں، اگرچہ صراحتاً میں نے کہیں نہیں پڑھا، اس کی ایک مثال قرآن کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو اللہ کے حکم سے تعمیر کیا، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر لوگوں کے اعلان کرو، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اے پیارے ابراہیم، میرے حکم سے تو اعلان کر سارے لوگوں کے اندر، اذن فی الناس، یہاں بھی ناس کا لفظ ہے، ایمان والوں کا لفظ نہیں ہے، مسلمان کا لفظ نہیں ہے، فی الناس، اذن فی الناس، سارے لوگوں کے اندر اعلان کر دو، بتا دو یہ بات اونچی آواز سے، اذن فی الناس بالحج، کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو، یہاں آ کر حج کرو، طواف کرو، عمرہ کرو، اور اس کے پھیرے اور چکر لگاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے، قرآن میں تو یہ لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن میں اتنے ہی جتنا میں نے الفاظ پڑھے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق میں یہ اعلان تو کرتا ہوں، مگر میری اس آواز کو یہاں سے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب تک پہنچائے گا کون؟ فرمایا پیارے تم میری توحید کا اعلان تو کرو، لوگوں کے مشرق مغرب تک پہنچانا میں اللہ کا کام ہے۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پہلا پیغام وہاں صفا فاران کی چوٹیوں پہ کیا، یا ایھا الناس، میرے اللہ نے مشرق اور مغرب، شمال جنوب تک پہنچا دیا۔ آپ کا مقام، بے شک وہ باپ ہیں، جد امجد ہیں، ہمارے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، 4000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن مقام اور درجہ جو میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، وہ کسی کو بھی پیغمبروں میں سے عطا نہیں کیا، بالاتفاق۔ تو یا ایھا الناس کا خطاب، گویا آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اندر ہی اندر یہ عرض کیا ہوگا کہ یا اللہ میرے اس پیغام کو دنیا والوں تک، پوری دنیا والوں تک کون پہنچائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا میں پہنچاؤں گا، تم آواز تو لگاؤ میری توحید کی۔
یہ انتظامیہ کی طرف سے بھی اور ہمارے جو اس علاقے کے پولیس حضرات ہیں انہوں نے یہ کہا، یہ پیغام پہنچایا آپ سب حضرات تک کہ کچھ خطرے کی بات ہے، جیسے ان کو کوئی پیغام پہنچے ہیں اس لحاظ سے، تو سارے حضرات ذرا الرٹ رہیں اور دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں، کوئی مشکوک اگر آدمی ہو تو اس کے اوپر نظر رکھیں۔ یہ ہم سب کی، آپ کی، ان کی ذمہ داری تھی، ہماری سیفٹی ہے۔ آپ تمام حضرات اس بات کا خیال رکھیں، بس یہی پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے مجھے تھوڑا سا روکا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چادر ہلا کر صفا اور فاران کی چوٹیوں پہ بلایا اور پیغام دیا، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں۔ اب وہاں دنیا بھر کے انسان تو نہیں تھے، وہ تو صرف مکہ والے تھے، لیکن آپ نے خطاب کیا کیا؟ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، قولو، کہو، میرے کہنے پر نہیں، اس اللہ کے حکم سے کہو، قولو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، عبادت اور بندگی کے لائق کوئی نہیں، جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، ساری عبادتوں کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، جب یہ تم کلمہ پڑھ لو گے، فرمایا تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے اس کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کلمے کو سمجھ کر تم اس کلمے کو ادا کرو تو سیدھے تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں اسی کی وضاحت آئی، تو تیکم العرب والعجم، اللہ اکبر، اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو گے تو پھر سارے عرب اور عجم تمہارے مطیع ہو جائیں گے، تمہارے فرمان بردار ہو جائیں گے۔ تو تیکم العرب والعجم، اجمی اور عربی سارے تمہارے غلام، اور تم ان سب کے سردار اس کلمے کی برکت سے۔ اور یہ اللہ نے وقت دکھایا کہ جس وقت ہمارے آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آئے تو آپ نے پھر یہ اعلان فرمایا کامیابی۔ چند ہی عرصے کے بعد یہ پیغام ایسا دنیا تک پہنچا کہ مسلمان غالب آ گئے، چونکہ اللہ نے فرمایا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ سارے دینوں پر اس اسلام والے دین کو سب پر غالب کر دے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک بھیڑا جتنا مرضی سمجھے، اس کو ناپسند سمجھیں، لیکن میں نے اس بات کو پوری دنیا کے اندر غالب کر کے رہنا ہے۔ یہ تو ہماری بد عملی، ہماری بد اعتقادی کی وجہ سے آج ہم کمزور ہیں۔ اگر ہم اسی ڈگر پر آ جائیں جس ڈگر پر سابقہ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے ماننے والے صحابہ کرام، ان کے نقش قدم پر آ کر ہم اس لائن پہ آ جائیں، اس عمل پہ آ جائیں، اس عقیدے پہ آ جائیں، خدا کی قسم آج بھی ساری دنیا ہماری زیر نگیں ہوگی۔ اللہ کے دینے میں کوئی نہیں ہے، صرف میں اور آپ کمزور ہیں، ہم لینے والے تو بنے، خدا تو دینے والا ہے۔ یہ منہ تو بنائیں ہم اسلام کا اور دین کا، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن،
پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ اللہ کا نور ہے، یہ اسلام کیا ہے؟ سارے کا سارا نور ہے۔ توحید اس میں سے پھر خاص قسم کا نور ہے۔ سارے اعمال نورانی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن سب سے بڑا نور اللہ کی توحید کو پھیلانا اور بیان کرنا ہے۔ قرآن اس کو نور کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب سے بڑا نور ہے اللہ کا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے یہ روح والا مسئلہ، یہ توحید والا مسئلہ جو بمنزل ساری کائنات کے اندر بمنزل روح کے ہے، اگر یہ مسئلہ رہے گا تو زمین و آسمان قائم رہیں گے، اگر یہ مسئلہ نہیں رہے گا تو پھر زمین آسمان سارے ختم ہو جائیں۔ زمین و آسمان کے قائم رہنے کا روح وہ مسئلہ توحید ہے، مسئلہ الہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر یہ قائم رہا، اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقول لا الہ الا اللہ، حتی یقول اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی میرا بندہ میری توحید کے نعرے بلند کرنے والا اس دنیا میں رہے گا، میں قیامت کو برپا ہی نہیں کروں گا۔ جس کو آج ہمارے مولوی صاحبان بھی، جس میں گناہ کے اندر ہم لوگ شامل ہیں، اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کرتے جو بمنزل روح کے تھا اس کائنات کے لیے۔ روح ہو تو کسی چیز میں جان ہوتی ہے، جب روح نکل جائے تو اس میں جان نہیں ہوتی، وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا یا ایھا الناس، کہو اے لوگو لا الہ الا اللہ تفلحوا تطیعکم العرب والعجم، سارے تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے اس کلمے کی برکت سے، اس توحید کی برکت سے، میری وحدانیت کو بیان کرنے کی وجہ سے سارے لوگوں کو میں تمہارا مطیع کر دوں گا، زیر نگی کر دوں گا، تم آقا ہوگے وہ تمہارے غلام ہوں گے، تم بادشاہ ہوگے وہ سارے تمہاری رعایا ہوں گے۔ اب کیا ہوا جی؟ جیسے ہی آپ نے یہ پیغام پہنچایا، سب سے پہلے بدبخت جو کافر تھا، مشرک تھا چچا، وہ بولا تبا لک سائر الیوم، تیرے اوپر تمام قسم کی ہر دن کے اندر معاذ اللہ تباہی اور بربادی ہو اور تو ہلاک ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ الفاظ اس چچا نے کہے تبا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا الہذا جماعتنا، کیا تو نے اس وجہ سے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ کیا اس وجہ سے تو نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ ہم اپنے سارے ٹھاکروں کو اور الہ اور معبودوں کو چھوڑ دیں اور صرف تیرے ایک اللہ کی عبادت اور بندگی ہم کریں؟ الہذا دعوتنا الہذا جماعتنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض اور بدلے کے اندر اس بدبخت نے آپ کے لیے یہ گندے کلمات، گالی والے کلمات استعمال کیے، تو میرے اللہ نے پوری سورت اتار دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ او تباہ و برباد ہو میرے پیغمبر کے بارے میں ایسی بددعائیہ کلمات کہنے والے بدبختہ، تبت یدا ابی لہب، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں۔ اللہ مخلوق کے لحاظ سے یہ کلام کر رہا ہے، ورنہ اللہ پاک تو قادر ہے۔ یہ میرے اور آپ کی طرف سے نمائندگی ہو رہی ہے، گویا ہم اس کے مقابلے میں اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے ہم اس پر لعنت بھیج رہے ہیں اس صورت کی شکل میں، ورنہ اللہ کو یہ الفاظ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو وہ تو خود ہاتھ توڑنے والا ہے، وہ تو سب کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے جواب کی نمائندگی ہو رہی ہے، ہمارے جواب کی کہ اے بندو تم یہ کہو،
تمہیں یہ کہنا چاہیے تبت یدا ابی لہب وتب، خود بھی ہلاک اور تباہ اور برباد ہوا، اور سارے مال و اسباب سمیت اللہ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جس مال کے بل بوتے پر، جس ناز نخرے پر وہ اللہ کے نبی کا مقابلہ کر رہا تھا، میرے اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا تھا، جو کچھ مال اس نے حلال حرام کا اکٹھا کیا ہوا تھا، وہ مال اس کے کام نہیں آیا، تباہ اور برباد ہو گیا۔ یہ تو دنیا کی ہلاکت تھی۔ اگلی آیت کے حصے کے اندر، سورت کے اندر فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، آخرت میں سیدھا جہنم کے اندر جائے گا اور داخل ہوگا۔ سیصلی نارا ذات لہب، بڑے شعلوں والی آگ ہے، بڑی شعلوں والی آگ۔ وامرأتہ، صرف خود نہیں، اس کی بیوی بھی جائے گی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کانٹے بچھاتی تھی۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ مسئلہ الہ کی وجہ سے اللہ کی توحید کا پیغام سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنچایا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بددعائیہ کلمات بھی کہے، آپ کی مخالفت بھی کی، آپ کو برا بھلا بھی کہا، آپ کو مجنون بھی کہا، آپ کو شاعر بھی کہا، آپ کو کاہن بھی کہا، اور آپ کو پتہ نہیں کتنے کتنے برے الفاظ سے یاد کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ توحید تھا۔ کیونکہ اپنی صفائی تو آپ نے پہلے دلوا دی تھی، ان کی زبان سے اقرار کروا لیا تھا، مگر اس مسئلے کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کو کذاب تک کہا، معاذ اللہ۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے ہمارے بہت سے ٹھاکروں، بہت سے معبودوں کا ایک معبود اللہ بنا دیا ہے؟ ان کی تو کوئی حیثیت ہی اس نے نہیں چھوڑی۔ وہ لات کہاں گیا، بابا منات کہاں گیا، بابا عزا کہاں گیا، فلاں فلاں بابا کیا گیا؟ ہم تو ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس نے تو ایک ہی لفظ لا الہ کے ساتھ سب کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی فارسی شاعر نے بڑی اچھی نمائندگی کی ہے اپنے فارسی شعر کے اندر، نہ رفت بزبان اولا، نہ رفت لا بزبان او ہرگز، مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے نبی سے کسی کے لیے بھی لا کا لفظ نہیں نکلا زندگی بھر۔ کہ آپ نے کوئی چیز مانگی ہو کسی صحابی نے اور آپ نے اس کو دیا نہ ہو، لا نہیں کہا، دیا۔ مال، دولت، اس کی حاجت، سوال جو بھی تھا انسانی دسترس اور آپ کی طاقت میں، وہ آپ نے اس کا سوال پورا کر دیا، کبھی لا نہیں کہا۔ نہ رفت لا بزبان او ہرگز، اس کی زبان پہ کبھی لا کا لفظ جاری نہیں ہوا، مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، لا الہ کی ادا کرنے کے لیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی ادا کرنے کے لیے۔ یہاں تو ضرور لا آپ نے استعمال کیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ زندگی بھر آپ نے کبھی لا استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ یہ لا چھوڑتا کچھ نہیں ہے۔ جو تیغ لا بدستاری، بیا تنہا چہ غمداری، مجو از غیر حق یاری، کہ لا فتاح الا ہو۔ لا کی تلوار جب تیرے ہاتھ کے اندر ہو، سب کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، کوئی بھی باقی نہیں بچتا سوائے میرے اللہ کی ذات کی۔ اس لیے بھائی کوئی جھگڑا نہیں تھا، مال و دولت کا نہیں تھا، کوئی عزت کا نہیں تھا، وہ تو آپ کو مال و دولت دینے کے لیے دنیا بھر کا سونا آپ کے پاؤں کے اوپر نچھاور اور قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہا بھی صحیح کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، اور اگر آپ مال کے معاذ اللہ چاہنے والے ہیں تو ہم اپنا سارا زر و جواہرات جتنے بھی ہمارے پاس ہے ہم سارا اکٹھا کر کے تیرے قدموں پہ ڈال دیتے ہیں، خدا کے لیے اس کلمے کو نہ کہو۔
اس سے بڑی ہمارے بزرگوں کی توہین ہوتی ہے. وہ اس کو توہین سمجھتے تھے، حالانکہ یہ توہین نہیں ہے، ان کا یہ احترام ہے. بزرگان دین کا یہ سب سے پہلا سبق ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا یہ سبق تھا. ہر اللہ کے نیک بندے کا، ہر صالح کا، ہر اللہ عالم کا جو صحیح ہے علماء حق میں شامل ہے، سب سے پہلا اس کا سبق ہی یہی ہے. اسی میں اس کا احترام ہے، اسی میں اس کی عزت ہے. لیکن وہ اپنی بد ذوقی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے وہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ توہین سمجھتے تھے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ وہ مشرکین کہنے لگے یسب آلہتنا، یسب آلہتنا، یہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے. اللہ معاف فرمائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کے شمائل کے اندر بس یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ جمعے. تو یسب آلہتنا، جب آپ ان کی توہین کا اپنا انکار کرتے تھے کہ یہ الہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ مشکل کشا، حاجت روا، عبادت بندگی کے لائق، سوروں پکاروں کے لائق نہیں ہے، نظر و منت کے لائق نہیں ہے، وہ اس بات کو ان بزرگوں کی توہین سمجھ کر کہتے تھے یسب آلہتنا، یہ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم پوری زندگی میں میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان رہا، کسی جانور تک کو بھی لعنت نہیں کی اور گالی نہیں دی. لا یکون لعانا ولا فحاشا. یہودیوں نے بھی یہ اقرار اور اعتراف کیا کہ آپ کی زبان سے کبھی فوش، کبھی لعنت کے الفاظ بلا ضرورت، جب اللہ کا حکم آتا تو پھر تو آپ لعنت کرتے تھے. لعن اللہ الیہود والنصارى، یہ اللہ کا حکم ہوا تب آپ نے یہ کہا، ورنہ اپنے طور پر آپ نے کسی پہ لعنت نہیں کی، کسی کو گالی کبھی نہیں دی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات ذرا بیٹھیں، 2 منٹ میری بات سن لیں.